ایک سٹوری شاید ہم سے کل مس ہو گئی، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ ایک اور جو بہت بڑا انقلابی اقدام ہوا ہے، کل سنا ہے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہوں یا پی ایس ڈی پی کہہ لیں، کوئی 312 ارب روپیہ جو پارلیمنٹیرین کے ذریعے خرچ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک انتہائی شفاف ٹھیکیداری نظام ہے، وہ تو ویسے بارشیں ہمیں آ کے تنگ کرتی ہیں، ورنہ تو پھر یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہوا۔ 312 ارب روپیہ ہم نے جو ہے ان کو دے دیا۔ اس پہ آپ نے مجھے کوئی بریف نہیں کیا اپنے ناظرین کو کہ ایک بڑی انقلابی تبدیلی آ رہی ہے میاں صاحب؟ جی قائد صاحب، کل سی ڈی ڈبلیو پی کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں یہ منظوری دی گئی ہے، اور یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ پارلیمنٹیرینز کی جو ترقیاتی سکیمیں ہیں ان کے نام سے اپروو کیا گیا ہے، لیکن اس پر بھی لڑائی لگی ہوئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ وہاں پر ناراض بیٹھی ہوئی ہے، اور جو پیسے ملنے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بڑھائیں پیسے، اور یہ پارلیمنٹیرینز کو پیسے دیے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے ایک دن قائد صاحب ذکر کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نے یہ کہا ہے کہ جلد از جلد اپنے حلقوں میں کام شام کروائیں، کیونکہ ہمیں الیکشن میں جانا پڑ سکتا ہے اور الیکشن بھی جیتنا ہے اور سادہ اکثریت حاصل کرنی ہے۔ تو یہی ایک ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ سی ڈی ڈبلیو پی نے جو ٹھیک ہے میاں صاحب، میں نے کہا یہ خوشخبری بھی ہم عوام کو دے دیں، کیونکہ ظاہر ٹھیکیدار بھی تو عوام میں سے ہوتے ہیں، بیوروکریٹ بھی عوام میں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو خبر آگے بڑھتے ہیں۔ شوگر والے کہتے ہیں جی ہم تو قیمت کم نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کیوں کم کریں؟ آئی پی پیز ہوں، شوگر والے ہوں، آپ کے لینڈ والے ہوں، مجھے یاد آ گیا آج کل تو ملک ریاض صاحب بیچارے ہیں نا، معتوب ہیں، مگر ڈان نے ایک خبر چھاپی تھی اور اوپر سے سیٹلائٹ سے تصویر لی تھی۔ یہ غرب الملیر کا علاقہ تھا یا کچھ اور علاقہ تھا، جس میں کتنی زمین تھی، کتنی لے لی گئی تھی، کسی نے نہیں پوچھا۔ آج کل وہ کچھ تھوڑی ہماری بات نہیں مانتے تو اب چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، تو ان کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ بدنصیبی ہو کسی ایک انڈیویجول کی تو میں کہہ نہیں سکتا، جس طرح ملک ریاض صاحب ہیں، ورنہ دے کنٹرول اینڈ اون ایوری تھنگ وطن عزیز میں میاں صاحب۔ تو شوگر والوں کو کون ہاتھ لگا سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں میاں صاحب۔ قائد صاحب، کل جو اجلاس ہوا نا تو اس میں جو شوگر مل مالکان تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 159 پہ ایکس میل قیمت نہیں دے سکتے چینی کی، اور نہ ہی 164 دے سکتے ہیں۔ تو پھر اسحاق ڈار صاحب نے ان کو کہا کہ ایک ماہ کے لیے 164 روپے کر دیں۔ وہ خود تو جو ہے وہ سعودی عرب چلے گئے اور عمرہ ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو چینی ہے جو آج بھی 180 روپے ہے، اور جو 50 کلو کا بیگ ہے وہ 8,900 روپے کا جو ہے وہ مل رہا ہے، 8,900 روپے کا ایک بیگ۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چینی اسی ماہ میں عید تک جو ہے وہ 250 روپے فی کلو گرام ہو جائے گی۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ دھمکی دی گئی ہے شوگر مل مالکان کی جانب سے کہ ہم چینی روک لیں گے، سپلائی نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے جو خریدا ہے گنا کسان سے وہ 700 روپے فی من میں خریدا ہے، لیکن حکومت کا یہ موقف ہے کہ کسان سے 300 ساڑھے 300 میں گنا خریدا گیا ہے۔ دونوں طرف سے موقف جو ہے وہ نہیں مل رہے، لیکن ایک ٹھنی ہوئی ہے دونوں جانب سے۔ حکومت کی ریٹ تو نہیں نظر آ رہی، لیکن دوسری جانب ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ قائد صاحب، مشکل کیا ہے؟ دو چار جو کسانوں کے کسان اتحاد ہے، کسانوں کی تنظیمیں ہیں، ان کے نمائندے کو بلا لیتے ہیں۔ کل جب بھی ہمارا اگلا پروگرام ہے ان سے بلا لیتے ہیں، اور جو کماد پیدا کرنے والے ہمارے کسان بھائی ہیں ان سے ہم یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے پوچھ لیں گے بھائی کتنے کا بیچا آپ نے، تو پتہ چل جائے۔ اور اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو سرکار جو ہے یا جو شوگر ان کے 100 ادارے ہیں یہاں پہ، میں نے یہاں دیکھا کیا بھلے بھلے سے نام ہے ماشاءاللہ، بیوروکریسی ہے، لوگ ہیں، تو بلا کے پوچھیں ان سے بھائی آپ کو گنے کا کتنا ریٹ ملا، اور اس کے بعد ان کو پکڑیں۔ مگر بات یہ ہے، میں ہاؤ کین آئی بیل مائی سیلف میاں صاحب، میں اپنے ہاتھ میں تو اپنی ہتھکڑی تو نہیں ڈالوں گا۔ ہاں جی، بجلی کی قیمتیں آپ کہہ رہے ہیں جی 8 روپے، کیوں لگے ہوئے ہیں حاتم طائی کی قبر کو ڈیمالش کرنے؟ رہنے دینا ہونا ہے آپ سے۔ صاحب دیکھیں، اگر یہ 8 روپے بجلی کی قیمت کم ہو جائے نا، جو کہ ہونے جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 اپریل سے جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں 8 روپے کم ہو جائیں گی، اگر یہ کم ہو جائیں تو پھر یہ یونٹ جو ہے وہ 25 روپے کا ہو جائے گا بنیادی یونٹ، کیونکہ 35 روپے 50 پیسے کا بنیادی یونٹ ہے، جو کہ 25 روپے تک آ جائے گا، کیونکہ 2 روپے قیمت جو ہے وہ اور اس کا ری بیسنگ کرنی ہے، تو یہ 10 روپے تک جو ہے وہ قیمت کم ہو جائے گی۔ اس کے جو ٹیکسز ہیں ان میں بھی حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم اس کو بھی کم کریں، اگر وہ بھی کم کیے جائیں گے تو ٹیکسز ڈال کے جو 48 روپے کا یونٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ ایک جانب جو ہے وہ حکومت نے سولر کو کٹ کیا ہے، لیکن دوسری جانب حکومت اس پر بڑا ریلیف دینے جا رہی ہے۔ لیکن قائد صاحب، بڑی خبر ایک اور آپ کو دیتا جاؤں سر، کہ جو ناظرین کے لیے کہ 1 جولائی سے گاڑیاں جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، جو جاپانی ہیں، کورین گاڑیاں ہیں یا جرمنی کی گاڑیاں ہیں، وہ سستی ہونے جا رہی ہیں۔
کیونکہ حکومت نے IMF کا ایک مطالبہ مانا ہے اور وہ مطالبہ عوام کے حق میں ہے. وہ مطالبہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیرف ہے، انٹرنیشنل ٹیرف جو امپورٹ کا، اس میں کمی کرنے کے لیے حکومت کو کہا گیا تھا کہ وہ مسابقتی ٹیرف بنایا جائے، جو باقی ملک لے رہے ہیں وہ آپ لیا جائے. جو 10.1% جو ہے وہ ٹیرف تھا، وہ 5.6 پہ آ جائے گا. میاں صاحب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ان کی گڈز ہیں وہ اپنے لیے منڈی کھول رہے ہیں، ان کی گاڑیاں یہاں آ کے بکیں گی. دیکھیں یہ جو ٹیرف کی رجیم گرائی تھی، شوکت عزیز جو آیا تھا، ایک پرسن بینکر ہے جو نیوا ہو کے پرویز مشرف صاحب کی صدارتی گاڑی میں بیٹھ کے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس سے بیٹھ کے واپس مڑ کے نہیں آیا، کیونکہ اس پر الزامات تھے. کون سے؟ مبینہ طور پر ایک تھا انسائیڈر ٹریڈنگ کا. انسائیڈر ٹریڈنگ میں تو خیر اور بھی بہت سے لوگ ہیں، میں کیا بتاؤں، جس میں بڑے بڑے اور لوگ بھی میں نام نہیں لینا چاہتا. تو وہ نکل گئے اور واپس ماشاءاللہ نہیں تشریف لائے. اب بات یہ ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنی منڈی ہمارے لیے کھولیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے. سب کریں کیا؟ یہاں پر گاڑیاں بہت مہنگی ہیں سر. میاں صاحب کروڑ کی گاڑیاں کون خریدے گا؟ میاں صاحب بات یہ ہے، گاڑی دیکھیں، اگر انڈیا کا پرائم منسٹر ماروتی میں سفر کر سکتا تھا جب تک ان کی اپنی انڈسٹری پاؤں پر نہیں کھڑی ہوئی تھی. آج وہ وہاں جو ہے ہر گاڑی بناتے ہیں وہاں پہ اور وہ سستی پڑتی ہے وہ لے لیتے ہیں. ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم اپنی یعنی انٹرنل انڈسٹری کو تو ہم نے بیڑا غرق کر دیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی جو 4 سرمایہ دار اس ملک میں ابھی انڈسٹری چلا کے بیٹھ بات کر رہے ہیں. انڈیا میں تو 13 لاکھ کی عام گاڑی جو ہے مل جاتی ہے اور وہاں پر جو بہترین فارچونر گاڑی ہے 40 لاکھ کی مل جاتی ہے، یہاں پر نہیں ملتی سر. میاں صاحب 80% لوگوں کا مسئلہ یہاں کی گاڑیاں نہیں ہیں. یہاں پر ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے تھی، ہمیں انڈر گراؤنڈ ٹرین چاہیے تھی. یہ جو نمائشی ٹرین دنیا کی مہنگی ترین بنائی آپ نے، صرف 2.5 لاکھ بندے کو بھی کیٹر نہیں کرتی لاہور میں. اس پیسے سے ہم انڈر گراؤنڈ جو ہے لے کے جا سکتے تھے. یہاں پہ جاپان نے کہا تھا یہ پرویز الہی کے صاحب کے دور میں کہ یار میں آپ اور پورے دنیا کے لیکن صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کے دور میں 5 کمپنیاں آنی تھیں اور پھر اس کے بعد بھی 4 کمپنیاں جو ہے وہ نئی آنی تھی. پاکستان کے اندر گاڑیاں بننی تھی، سستی ہونی تھی، لیکن وہ نہیں ہوئی. نہیں میں انڈر گراؤنڈ میٹرو کی بات کر رہا ہوں. میاں صاحب وہ فیکا یا کون سی تھے، مجھے ادارہ بھی یاد آ جائے گا، انہوں نے کہا تھا دیکھیں آج کے ماڈرن سٹیز زمین کے نیچے سفر کرتے ہیں. یہ اوپر جو آپ کو آسمان پہ غلاظت نظر آ رہی ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ کول پروجیکٹ کا بھی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں احسن اقبال صاحب کو اور جو لوگ یہاں اس کو لے کے آئے تھے. اس کے بعد یہاں جو پولیوشن کا معاملہ ہے، یہاں جو ٹریفک کا معاملہ ہے، یہاں جو ٹریفک چوک ہو جاتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں چاہیے تھی. یہ نمائشی گاڑیاں نہیں چاہیے تھی کہ ایک پونے گھنٹے بعد ایک سرخ سی بس گزر جاتی ہے خالی اور جس کی بجلی کے پیسے. لیکن قائد صاحب اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے. بڑی خبر جو ہے وہ میں دیتا جاؤں. قائد صاحب آج دورہ ہوا ہے وزیر اعظم کا، جو ابھی بھی دورے پر ہیں سعودی عرب کے، اور وہاں پر سپہ سالار بھی دورے پر ہیں. جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ بھی، ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان ولی عہد سے اور وہاں پر بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں. کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. جو سعودی عرب کی جانب سے سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا ہے اور جو کہا گیا ہے وہ توانائی کے شعبے میں، دفاع کے شعبے میں اور IT کے شعبے میں اور مائننگ کے شعبے میں، منرلز کے شعبے میں، آئل کے شعبے میں اور ریکلڈیک میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کی بڑی ہیوج سرمایہ کاری کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. دہشت گردی کے ناسور کو جلد از جلد اکھاڑا جائے، ختم کیا جائے اور اس حوالے سے سعودی عرب جو ہے وہ بالکل پاکستان کے ساتھ ہے. انہوں نے اپنی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو جلد از جلد جو ہے وہ وہاں سے ختم کیا جائے. بلوچستان ہو، افغانستان ہو، جہاں بھی ہو دہشت گردی ختم ہو تاکہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آئے اور بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ لگنے جا رہے ہیں. صاحب بات یہ ہے سرمایہ کاری آپ کر لیں. جن ملکوں نے جو ہے دیکھیں بنیادی طور پر سرمایہ کاری ایک حد تک اور یا ایک انداز سرمایہ کاری جو انڈیا میں ہوئی اس میں اور ہمارے فرق کیا تھا. انڈیا میں سرمایہ کاری کیسی ہوئی؟ جب انہوں نے اپنی منڈی کھولی تو انہوں نے شرط رکھی کہ آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے. آج تک جو سرمایہ کاری یہاں لارج سکیل مینوفیکچرنگ، شرم آنی چاہیے ہمیں، جو گاڑیاں سنبھل ہوتی ہیں یہاں پہ دیسی ہیں، اس میں کوئی ٹیکنالوجی اور پرزے سارے باہر سے آتے ہیں. یہاں پر کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا معاہدہ نہیں ہوا. انتہائی جو ہے یہ شیڈی ڈیلز کی گئی جس کے نتیجے میں آج یہ ہے کہ ہم قرض لے کے قرض ادا کر رہے ہیں. ہم رول اوور لیتے ہیں اگلا. اچھا اور میں آپ کو بات سناؤں میاں صاحب، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. ہم بغلیں بجا رہے ہوتے ہیں IMF سے 1.5 بلین اور مل گیا اور آپ جانتے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک کن معیشتوں کو برباد کر کے یہاں تک پہنچے ہیں.
آپ کوئی ایک ملک ایسا دنیا کا نہیں ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پروگرام کے تحت ایک انڈسٹریل جائنٹ لیکن قائد صاحب شاید آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ جائے قائد صاحب، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو 37 ماہ کا ہے، لیکن جو سعودی عرب کی جانب سے سرمایہ کاری آ رہی ہے وہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہے، 10 ارب ڈالر کی تو ایک آئل ریفائنری لگنی ہے اور اس کے علاوہ 1 ارب ڈالر جو ہے وہ ریکوڈک میں سرمایہ کاری ہونی ہے، زراعت میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کم از کم 20 سے 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آنی ہے، تو امداد سے تو ہم نکل جائیں گے نا، تو ہم تجارت میں آ جائیں گے سر۔ موڈ آف انویسٹمنٹ ہوتا ہے، آپ نے کیسی ڈیلز کی ہیں، جس طرح آپ نے ریکوڈک کی ڈیل کی، بعد میں اسے بھونڈے طریقے سے آپ نے انڈو کرنے کی کوشش کی، پھر آپ کو انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے جو ہے کیس لڑنا پڑا۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے مفاد میں معاہدے کرنے کی بجائے اب آپ مجھے بتائیں، یہ آئی پی پیز کے معاہدے سرمایہ کاری آئی تھی نا، سرمایہ کاری کی تھی نا جب ہیزل اولیری آئی تھی، جو سیکٹری انرجی سیکٹری تھی، اس نے آ کے یہاں اعلان کیا تھا دی ڈیلز آف دی سینچری، یہ جو آئی پی پیز کے 93 میں معاہدے ہوئے اور 2016 میں جو انہوں نے کیے بیڑے گرک کر سبق سیکھ لیا گیا ہے، کیونکہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ ان سبق سیکھا گیا ہے تاکہ جو سرمایہ کاری آئے وہ بالکل ان لائن ہو اور بغیر کسی کرپشن کے ہو۔